بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پہ آدم کا نزول۔ اگر آپ امریکہ کو دیکھیں، خلا میں جاتے ہوئے اس کے میزائل اور سپیس پروگرام دیکھیں، مریخ پہ اترتے ہوئے مشن دیکھیں، امریکی جنگی بیڑے دیکھیں، ان کی ہیلی کاپٹر دیکھیں، جنگی جہاز دیکھیں، تو آپ کی آنکھیں حیرت اور مرعوبیت سے پھٹ جاتی ہیں۔ سب کانٹیننٹ ویسے بھی احساس کمتری کا مارا ہوا ہے۔ امریکہ کا ڈیفنس بجٹ $780 ارب ہے۔ دوسرے نمبر پر چائنا ہے $250 ارب، جبکہ پاکستان صرف $10 ارب۔ دوسری طرف آپ افغانستان اور ویتنام میں امریکیوں کو بھوکے ننگوں سے مار کھاتے ہوئے دیکھیں۔ آپ کبھی کائنات اور زندگی پر بنائی ہوئی مغرب کی دستاویزی فلمیں دیکھیں، آپ کو وٹ کی ہر جہت وہاں ملے گی، وائے اور ہو کی ایک بھی نہیں، اس لیے کہ کون اور کیوں میں خدا آ جاتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خدا کا وجود تسلیم کر سکتے ہیں اگر وہ ہماری ذاتی زندگیوں میں مداخلت نہ کرے۔ مغرب مریخ پہ ایک زندہ سیل تلاش کرنے کے لیے ایک ایک مشن پر کئی ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے، لیکن زمین پر پیچیدہ جاندار اور خود انسان اس کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین۔ کبھی آپ خدا، آدم علیہ السلام، فرشتوں اور شیطان کے بارے میں آیات نکال کر دیکھیے، ذہن حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ اپنا جسم دیکھیں، نہ بیل جیسے سینگ، نہ شیر جیسے دانت اور پنجے، نہ بلی اور بندر جیسی پھرتی، نہ گوریلے جیسے قوت، اور فرشتے اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ تو زمین پر خون بہائے گا۔ کیا فرشتے اتنی دور تک دیکھ سکتے تھے کہ انسان عقلی طور پر برتر ہونے کی وجہ سے اوزار بنائے گا اور ان سے قتل و غارت کرے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ جان نہ جاتے کہ انسان ذہانت کی بنیاد پر خلافت فی الارض کا مستحق ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کے انتظام و انصرام پر معمور کیسا کیسا جلیل القدر فرشتہ ان میں موجود تھا۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اندر ہی اندر اللہ نے کیسا دماغ آدم علیہ السلام کا بنا دیا، لیکن انہیں یہ کیسے علم ہوا کہ انسان قتل و غارت کرے گا؟ ہے نا عجیب بات؟ اس زمین پہ بیچارہ انسان خون بہائے گا جہاں 15 کروڑ سال ڈائناسور دندناتے رہے۔ فرشتے اگر اتنی صلاحیت کے حامل ہوتے تو آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ اسما ہی نہ سنا دیتے۔ اب ایک بات کا جواب دیں، اگر برصغیر کے طول و عرض سے 1000 منتخب شاعر بلائے جائیں اور انہیں ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا ایک 3rd کلاس شعر سنا کر کہا جائے کہ یہ غالب نے کہا ہے، تو کیا ان میں سے ایک بھی اس بات کو تسلیم کرے گا؟ ایک بھی نہیں مانے گا، ماں سوائے اس کے جو مجنون ہو، جبکہ شاعری کے کوئی سائنسی اصول بھی نہیں ہوتے۔ لیکن ایک سائنسدان ایک ڈھانچہ اٹھا کر یہ کہے کہ یہ ہومو اریکٹکس ہے، جو ہماری طرح 2 ٹانگوں پہ سیدھا چلتا تھا، لیکن اس کا دماغ چھوٹا تھا، اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی سائنسی برادری اس کی بات پہ ایمان لے آئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ سائنس بغیر ثبوت کے ایک ذرے کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ آج جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسی طرح ہے جیسے ایک زمانے میں کوئی نہیں مانتا تھا کہ زمین گول ہے اور حرکت کرتی ہے۔ فاسلز کا یہ ریکارڈ کہتا ہے کہ انسان سے قبل کم سے کم 20 سپیشیز ایسی گزر چکی تھیں جو کہ 2 ٹانگوں پہ چلتی تھیں اور ہماری نسبت چھوٹا دماغ رکھتی تھیں۔ ہومو ہیلیوس کا دماغ 640 سی سی تھا، ہومو اریکٹس کا 1000 سی سی، ہمارا دماغ 1400 سی سی ہے۔ یہ وہ سپیشیز تھیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ انسان پر تو زمانے میں ایک طویل وقت ایسا بھی گزرا جب کہ وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہ تھا۔ ہر زندہ شے کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ زندگی پیدا ہی پانی سے ہوئی تھی، صرف مٹی سے نہیں۔ یہ وہ سپیشیز تھیں جن کے دانت بڑے تھے اور دماغ چھوٹے۔ پھر ہوا کیا تھا؟
آدم علیہ السلام کیسے جنت سے زمین پر اتارے گئے اور فاسلز کا ریکارڈ کیا بتاتا ہے؟ یہ ایک ایسی داستان ہے جس سے لکھ تو پروفیسر احمد رفیق اختر گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ ایک بلاس کی طرح اس طرح مخلوق پر نازل نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ شاید اس لیے کہ ایک دم جب استعداد سے بڑا علم نازل ہو تو دماغ شوق میں چلا جاتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے پروفیسر صاحب نے اچانک یہ کہا کہ آخر میں 2 انسان باقی بچے تھے، بڑے سر والا اور ایک ہم منتخب ہو گئے اور بڑے سر والا مارا گیا کہ آدم خور تھا۔ تو مجھے ایک بہت بڑا شوق لگا۔ بعد میں پتہ چلا بڑے سر والا نیانڈرتھل مین تھا جس کے جینوم کو میکس پلاننگ انسٹیٹیوٹ آف ایوولوشنری اینتھروپولوجی نے مکمل تفصیلات کے ساتھ شائع کیا ہے۔ یہ ایک پزل کے ٹکڑے ہیں۔ مخلوقات کب پانی میں پیدا ہوئیں، کب انہوں نے پانی سے باہر قدم رکھا اور ریپٹائلز کی شکل میں رینگنا شروع کیا، 4 ٹانگوں اور دودھ پلانے والے کب پیدا ہوئے، پرائمٹس کون تھے اور گریٹ ایپس کون، کب آخری آئس ایج آئی جو 2 ٹانگوں والے ایک کے سوا سب کو نگل گئی، کب اس نے اپنے مردے دفنانے شروع کیے، انوینشنز کب شروع ہوئیں۔ یہ ایک بہت بڑا جہان حیرت ہے جس میں انسان داخل تو ہو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا۔